تفسیر قرآن اور سورۃ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين۔ فضیلت الشیخ محمد خیر محمد حجازی المعروف شیخ مکی کی علمی کاوش آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اب آپ اس مبارک سلسلے کا پہلا حلقہ سماعت فرمائیں۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد المصطفى وعلى آلہ المجتبى وأصحابہ النجباء۔ اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى۔ أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ وقال في مقام آخر: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، آپ کے اس مسجد میں الحمدللہ سلسلہ تفسیر دروس قرآن کے ضمن میں آج ہم اللہ کی رحمت سے تفسیر قرآن کی ابتدا کر رہے ہیں۔ سابقہ دروس میں عظمت قرآن کا بیان تھا، کیونکہ جب تک کسی چیز کی عظمت دل میں نہ بیٹھے، اس کی محبت دل میں جاگزین نہ ہو، تو اس کا اثر جو ہے وہ مرتب نہیں ہوگا۔ اسی لیے ہم نے پہلے اللہ کے قرآن کی عظمت، اللہ کے قرآن کی رفعت شان، اللہ کے قرآن کا باعتبار بلاغت، باعتبار فصاحت، باعتبار جامعیت اور اللہ کے قرآن کا محفوظ ہونا
اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کا قیامت تک کے لیے محفوظ رہنا اور پورے عالم کی ہدایت کا ذریعہ ہونا، اس پر اپنے معروضات کا سلسلہ شروع کیا تھا، اور پھر اس میں جو شبہات تھے، جو تشکیکات تھیں، ان کے بارے میں بھی عرض کیا تھا۔ تو آج ہم الحمدللہ سب سے پہلے سورۃ فاتحہ، کیونکہ ہمارے ان دروس کا مقصد ہی یہ تھا کہ ہمارے ساتھی یا سامعین جب نماز پڑھیں، جب اللہ کی عبادت کریں، تو عام طور پہ چونکہ آخری جز جو ہے قرآن مقدس کا وہ صورتیں پڑھی جاتی ہیں، تو اگر ان کے دل میں، ان کے دماغوں میں ان کا ترجمہ ہوگا، معانی ہوں گے، تو ان کو عبادت میں اور نماز میں وہ ایک جاذبیت اور کشش پیدا ہوتی ہے کہ ہم کیا سن رہے ہیں اور اللہ کا قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ تو آج انشاءاللہ چونکہ ہر نماز میں ابتدا جو ہے وہ سورۃ فاتحہ سے ہوتی ہے، تو اس لیے ہم اللہ کی رحمت سے سب سے پہلے سورۃ فاتحہ سے، اس کے بعد انشاءاللہ پھر جز اما جو ہے اس سے ہم ابتدا کریں۔ سورۃ فاتحہ میں یاد رکھیں کہ قرآن مقدس کی تعلیم میں جب ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ اعوذ باللہ جو ہے یعنی تعوذ کا کیا معنی؟ پناہ پکڑنا۔ میں پناہ پکڑتا ہوں اللہ کے ساتھ شیطان مردود سے۔ تو تعوذ کا معنی کیا ہے؟ اور پھر یہ سمجھیں کہ اعوذ باللہ کو باقی بسم اللہ پہ مقدم کیوں کیا گیا ہے؟ اچھا، اور یہ چیز بھی سمجھیں کہ ہر چیز کی ابتدا میں بسم اللہ پڑھنے کا حکم ہے۔ وہ نہیں بند ہے تو ایک چلا دو اس کو، کون سے چلے؟ اچھا، تو ایسا وہ ابھی چلا ہے نا، وہ بہت آج کل تو شدید گرمی ہو رہی ہے نا، اللہ رحمت فرمائے۔ تو اب یہ سمجھیں جناب، چلو آپ پوری توجہ رکھیں چونکہ یہ مسائل ذرا مشکل ہیں، قرآن پاک کے مسائل جو ہیں نا اس میں ذرا مشکل ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ہم روز الحمدللہ پڑھتے ہیں، آپ بھی پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں۔ حالانکہ ہر کام کی ابتدا جو ہے وہ بسم اللہ سے ہوتی ہے، کہ کل امر ذی بال، ہر کام جو شان والا ہو اس کو بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے تو گویا کہ اس میں برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اسی لیے حکم ہے کہ ہم ہر کام میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، پانی پئیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کھانا کھائیں گے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، کپڑا پہنیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کسی گھر میں داخل ہوں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ ولجنا۔ تو لیکن قرآن پاک کی تلاوت میں حکم ہے کہ پہلے تو ہم پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہاں تعوذ پہلے، اور کسی چیز میں ہمیں اعوذ باللہ پڑھنے کا اتنا حکم نہیں ہے کہ ہم پانی پئیں تو پہلے اعوذ باللہ پڑھیں، ہم کھانا کھائیں تو پہلے اعوذ باللہ پڑھیں، ہم کوئی اچھا کام کریں تو پہلے اعوذ باللہ پڑھیں۔ اس کی وجہ تو سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اللہ نے حکم یہ دیا ہے۔ جس بات کا اللہ حکم فرما دے مومن کے لیے تو اتنا کافی ہے کہ بھی اللہ کا حکم ہے، بات ختم ہو گئی۔ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ، کہ جب تم قرآن پاک کی تلاوت کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ پکڑو۔
اب اذا قرأت القرآن کا معنی بھی سمجھ رہے ہیں کہ یہ معنی نہیں ہوتا کہ جب قرآن پڑھو یا قرآن پڑھ لو تو بعد میں کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. معنی ہوتا ہے اذا اردت قراءت القرآن، کہ جب قرآن پڑھنے کا ارادہ کرو تو پہلے اعوذ باللہ پڑھو. جیسے ہے کہ اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق، کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے ہاتھ منہ دھو. اس کا معنی تھوڑا ہے کہ نماز میں کھڑے ہو کے صف میں دھونا شروع کر دو، وضو کر دو. معنی ہوتا ہے اذا اردتم القیام الى الصلاة، کہ جب تم نماز کے ارادے کے لیے اٹھو تو پہلے وضو کرو، کیونکہ بغیر وضو نماز نہیں ہو. تو جب تم قرآن پاک کی تلاوت کرنا چاہو تو پہلے اعوذ باللہ پڑھو. اللہ کا حکم ہے کہ فاستعذ باللہ اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ، یہ اللہ کا حکم. اچھا، اسی لیے بعض مفسرین نے جیسے ابن جریر ہیں، اسی طرح علامہ آلوسی ہیں، انہوں نے تو اپنی تفسیر کی ابتدا میں بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لکھا. انہوں نے کہا کہ جب ہم قرآن کی ابتدا میں اعوذ باللہ پڑھتے ہیں تو تفسیر بھی تو قرآن کی ہم کر رہے ہیں، تو لہذا تفسیر بھی انہوں نے اسی سے شروع کی، ورنہ باقی مفسرین جو ہیں اس سے شروع نہیں کرتے. باقی مفسرین کرام نے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین سے ابتدا کی. انہوں نے کہا کہ ہر چیز کا جو شان والی چیز ہے اس کی ابتدا بسم اللہ سے کرنی چاہیے. اب اعوذ کا معنی سمجھیں کہ اعوذ کا معنی کیا ہے. اعوذ معنی پناہ پکڑنا، اس کی مصدر ہے العوذ، اور العوذ کے مقابلے پہ متقابل کیا ہے؟ اللوذ. یہ دو لفظ ہمیشہ ذہن میں رکھیں، العوذ اللوذ، لیکن دونوں میں فرق ہے. اعوذ کا معنی کیا ہے کہ الالتجاء لدفع المضرۃ، اللہ سے التجا کرے کہ اللہ ہمیں اس مضرت سے، اس نقصان سے، اس مصیبت سے بچائے، یہ تو ہے اعوذ. اور اللوذ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ الالتجاء لجلب المنفعات، کہ اللہ سے دعا کرے کہ یہ نعمت مجھے حاصل ہو جائے، فلاں چیز ہمیں حاصل ہو جائے، فلاں چیز ہمیں حاصل ہو جائے. تو وہاں تو لفظ لوذ ہوگا، اور جہاں مضرت سے، نقصان سے بچنے کے لیے لفظ استعمال ہوگا تو وہاں اعوذ ہوگا. تو اعوذ مصدر ہے، اسی سے ہے اعوذ. اور اس کو سمجھیں کہ جہاں بھی لفظ اعوذ آئے گا یا تعوذ آئے گا، یوں سمجھ لو، تو وہاں چار چیزیں ضروری ہوتی ہیں. جہاں بھی لفظ تعوذ آئے گا یا اعوذ آئے گا تو وہاں چار چیزیں لازمن ہوں گی، اس کے بغیر تو مسئلہ حل ہی نہیں ہو سکتا. ایک تو ہوگا مستعیذ، ایک ہوگا مستعاذ بہ، ایک ہوگا مستعاذ منہ، ایک ہوگا مستعاذ لہو. یہ چار چیزوں کا ہونا بڑا ضروری ہے، اس کے بغیر تو تعوذ بنتا ہی نہیں. جیسے مثلا تشبیہ آ جائے گا تو جب تشبیہ آئے گی تو وہاں چار چیزیں آ جائیں گی. تشبیہ میں چار چیزیں کیسے آئیں گی؟ ایک ہوگا مشبہ، ایک ہوگا مشبہ بہ، ایک ہوگی وجہ شبہ، اور ایک ہوگا آلہ تشبیہ. جب تک چار چیزیں نہ ہوں وہاں تشبیہ نہیں بنے گی. اس کی ایک مثال سمجھے. مثلا میں آپ کو عرض کروں تاکہ خدا کرے، میں کوشش تو کروں گا کہ اللہ آسان طریقے سے مجھے سمجھانے کی توفیق دے، لیکن قرآن کی تفسیر ہے بہرحال اس میں تھوڑی سی تدقیق تو ہوتی ہے، اس لیے تھوڑا سا آپ کو بھی اب آنکھیں کھول کے بیٹھنا ہوگا. سونے کے لیے باقی وقت کافی انشاءاللہ گھر جا کے مل جائے گا. تو تفسیر قرآن جو ہے نا اس کے لیے بہت ضروری ہے. اور خدا کی قدرت یہ ہے کہ نیند آتی بھی اسی میں. کسی نے پوچھا تھا نا ایک اللہ والے سے کہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، نیند آ جاتی ہے، اور جب ہم فلم دیکھتے ہیں تو 3 گھنٹے آنکھ پلک بھی نہیں جھپکتے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میرا بھائی، کانٹوں کے بستر پہ کس کو نیند آتی ہے؟ پھولوں کے بستر پہ ہی نیند آتی ہے.
تو جب قرآن و حدیث ہوگا تو اللہ کی رحمت اترے گی، تو نیند تو آئے گی، سکون تو ملے گا نا۔ اور جب شیطانی کام ہوگا تو کانٹوں پہ آپ بیٹھے ہیں، چاہے وہ کانٹے آپ کو نظر نہ آ رہے ہیں، لیکن حقیقتاً تو وہ کانٹے ہیں نا۔ جیسے یتیموں کا مال کھانے والا گویا کہ آگ کھا رہا ہے، حالانکہ آگ تھوڑا کھا رہا ہے، حلوہ کھا رہا ہے، لیکن مال چونکہ اس کا آگ ہے تو گویا آگ کھا رہا ہے۔ ان الذین یاکلون اموال الایتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹ میں انگارے بھر رہے ہیں۔ تو اب بظاہر تو انگارے نہیں بھر رہے، گوشت کھا رہے ہیں، حلوے کھا رہے ہیں، لیکن انجام کار جو ہے وہ انگارے ہوں گے۔ تو اسی لیے ان برائیوں کا انجام جو ہے وہ جہنمی ہے، وہ اشواک ہیں، وہ کانٹے ہیں، تو اس لیے وہاں آدمی کو نیند کبھی نہیں آئے گی۔ اور جہاں اللہ کا قرآن آئے گا، حدیث آئے گی، رحمت آئے گی، سکون آئے گا، ملائکہ اتریں گے، تسکین قلب ہوگی، آدمی کو تسکین ملے گی، تو صاف بات ہے پھر دل کو تو آرام ملے گا۔ آپ دیکھیں نا، پریشان آدمی نہیں سو سکتا، وہ بڑی کوشش کرتا ہے، کروٹیں بدلتے ہی گزر جاتی ہے، تارے گننا محاورہ ہے، تارے گنتے اس کی گزر جاتی ہے۔ اور اگر آدمی کو خوشی ہو، راحت ہو، اطمینان ہو تو فوراً سر رکھتے ہوئے سو جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ اچھا، اور خدا کی یہ بھی قدرت ہے عجیب، آپ دیکھیں محاورات میں کہ سونے کے ساتھ جتنے بھی مثالیں اور تشبیہات دی گئی ہیں وہ ساری حیوانوں کے ساتھ دی گئی۔ گھوڑے بیچ کے سونا، خرگوش کی نیند سونا، شیر کی نیند سونا، یعنی جتنی نیند، کیونکہ نیند کا کام یہ ہے نا، انسان کا کام تو جاگنا ہے۔ طلب العلا سحر اللیالی، کہ جس نے بلندیوں کو پہنچنا ہو راتوں کو سویا نہیں کرتے، پھر وہ جاگا کرتے ہیں، وہ عبادات کرتے ہیں، وہ نوافل میں ہوتے ہیں، وہ ذکر اللہ میں ہوتے ہیں۔ جو طالب سو جاتے ہیں وہ امتحانوں میں کامیاب نہیں ہوتے، ان کو محنت کرنی ہوتی ہے، ان کو جاگنا ہوتا ہے، اور جو جاگتے ہیں وہی کامیاب ہوتے ہیں، سونے والا تو رہ جاتا ہے، وہ تو غافل ہے۔ تو اس لیے قرآن پاک کو سمجھیں کہ جہاں تشبیہ ہوگی وہاں بھی چار چیزیں ہوں گی، اور جہاں تعوض ہوگا وہاں بھی چار چیزیں ہوں گی۔ اس کو آسانی کے لیے بات کروں کہ زید کل اسد، زید کو تشبیہ دی گئی کس سے؟ شیر، کہ زید ایسے ہے جیسے شیر۔ تو اب زید کیا بنے گا؟ مشبہ۔ اسد جس سے تشبیہ ہم دے رہے ہیں وہ کیا بنے گا؟ مشبہ بہ۔ اور اعلی تشبیہ کیا بنے گا؟ کاف، کاف حرف تشبیہ ہے۔ وجہ شبہ کیا بنے گا؟ شجاع، کہ تشبیہ کس بات میں دے رہے ہیں کہ بھئی شیر بہادر ہے، زید بھی بہادر ہے۔ اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ وہ حیوان ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ بہادری کے اندر چار چیزیں آ گئی، زید مشبہ بن گیا، اور اسد مشبہ بہ بن گیا، اور اسی طرح وجہ شبہ شجاعت بن گئی، اور اعلی تشبیہ جو ہے وہ قاف آ گیا۔ تو چار چیزیں جب تک نہیں ہوں گی تشبیہ کا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اور اللہ کی شان ہے، یہ تشبیہ کے مسائل بھی بڑے مشکل ہیں۔ اب دیکھیں، آپ نماز تو روز پڑھتے ہیں، الحمدللہ پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید، کہ اللہ رحمتیں بھیج اپنے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جیسے آپ نے بھیجی حضرت ابراہیم، کما صلیتا، تو کاف تشبیہ آ گیا نا۔ تو اب مشبہ بے کیا بنا؟ حضرت ابراہیم۔ تو اب مشبہ بے جو ہے وہ افضل ہوتا ہے مشبہ سے۔ دیکھو نا، زید کو آپ تشبیہ دے رہے تھے شیر سے، تو شیر شجاعت میں افضل نہ ہوتا تو کون کہتا کہ زید شیر ہے؟ تو اگر مشبہ بے افضل ہے تو اس کا معنی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام افضل ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، حالانکہ حضور تو سب سے افضل ہے۔ یہ ایک بہت بڑا اشکال ہے کہ ہم ہمیشہ درود میں پڑھتے ہیں کہ کما صلیت علی ابراہیم، تو ہم تشبیہ دے رہے ہیں حضرت ابراہیم سے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام مشبہ بہ ہیں، وہ افضل ہو گئے محمد الرسول اللہ۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ تمام انبیاء میں افضل ہیں، حتیٰ کہ حضرت ابراہیم سے بھی افضل ہیں، حضرت آدم سے بھی افضل ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا سید ولد آدم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم تحت لوائی و ابی ابراہیم تحت لوائی ولا فخر لی۔ آپ نے فرمایا قیامت والے دن
ابا آدم بھی میرے پرچم کے نیچے ہوں گے اور حضرت ابراہیم بھی میرے پرچم کے نیچے ہوں گے، تو اب تشبیہ جو ہے وہ افضل سے ہونی چاہیے تھی، یہاں جو ہے کیسے تشبیہ آ گئی؟ تو اس کے لیے علماء نے کتابیں لکھی ہیں، اس مسئلے پر کتابیں لکھی ہیں، 400 صفحہ کی کتابات ہیں، 360 جواب دیے ہیں علماء نے کہ یہ مشبہ اور مشبہ بے کا فرق ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، آپ موٹی بات یاد رکھیں کہ کبھی تشبیہ صرف ایک وصف میں ہے، تشبیہ صرف صلاۃ میں ہے، باقی معاملات میں تشبیہ، یعنی جیسے آپ نے ان پہ صلاۃ بھیجی ہے اسی طرح محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی صلاۃ بھیجی۔ اچھا، اب کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ تشبیہ ہمیشہ افضل کے ساتھ نہیں ہوتی بلکہ کبھی کبھی مفضول کے ساتھ بھی ہوتی ہے، جیسے اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح۔ اب کہاں اللہ کا نور اور کہاں وہ دیا جو ایک اپنے تاقچے میں رکھا ہوا، حالانکہ تو اس کا کیا مقابلہ ہے اللہ کے نور کے ساتھ؟ اور بعض علماء یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ یہاں کاف تشبیہ کے لیے ہے ہی نہیں، کاف تعلیل کے لیے ہے، علت کے لیے ہے کہ آپ میرا اللہ اسی طرح مہربانی فرما کے ہمارے مدنی پر بھی صلاۃ بھیجیں جیسے آپ نے ابراہیم پہ بھیجی، وہ کہتے ہیں کاف تشبیہ کے لیے۔ تو اب آپ بہرحال سمجھیں کہ جہاں تعوض ہوگا وہاں 4 چیزیں ہوں گی، کیا؟ مستعیذ، مستعیذ مانا پناہ مانگنے والا، مستعاذ بہ جس کے ساتھ پناہ پکڑی جائے، مستعاذ منہ جس سے پناہ پکڑی جائے، مستعاذ لہو جس وجہ سے پناہ پکڑی جائے۔ تو یہ 4 چیزیں جو ہیں ضروری ہوتی۔ اب جب ہم نے پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو اس میں مستعیذ کون بنا؟ انسان۔ پناہ پکڑنے والا کون ہے؟ انسان۔ اور کس سے پکڑ رہا ہے؟ اللہ کے ساتھ۔ تو مستعاذ بہ کیا بن گیا؟ اللہ کی ذات۔ اور کس سے پناہ پکڑ رہا ہے؟ شیطان۔ تو مستعاذ من ہو کیا بن گیا؟ شیطان۔ اور مستعاذ لہو بھی کیا بن گیا؟ اسی شیطان کی عداوت۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب ہم اعوذ باللہ پڑھتے ہیں تو یہ دماغ میں تصور رکھیں کہ ہم تو پناہ پکڑنے والے ہیں، اور باللہ ہے با جو ہے اس کا اصل مفہوم جو ہے وہ الصاق کے لیے ہے، یعنی الصاق یعنی اللہ کے نام کے ساتھ۔ اچھا، اللہ کے نام کے ساتھ کیوں پکڑ رہے ہیں؟ تو اس کو علماء کہتے ہیں کہ الارتباط بالقوی، کہ طاقتور کے ساتھ پناہ لی جاتی ہے جب دشمن طاقتور ہو۔ تو اب چونکہ شیطان بڑا قوی دشمن تھا تو ہم نے کس کی پناہ پکڑی؟ جو سب سے قوی تر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور کس سے پناہ پکڑے؟ شیطان سے۔ اب ہم نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب بات یہ تھی کہ بھی تعوذ کو مقدم کیوں کیا گیا؟ یعنی یوں تو نہیں آیا نا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحمدللہ رب العالمین، نہیں، بلکہ اعوذ باللہ مقدم ہے۔ وجہ کیا ہے؟ تو اس کو اچھی طرح دماغ میں رکھ لیں کہ ایک ہے دفع مضرت، ایک ہے جلب منفعت۔ اس کو میں آسان کرنے کے لیے بتا دوں چونکہ آپ ڈاکٹر حضرات ہیں۔ مثلا آپ کے پاس مریض آتا ہے تو پہلی چیز ہے اس کی بیماری کو دور کرنا، یہ دفع مضرت۔ اب اس کے بعد کمزوری بھی ہے، وہ کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب میں بڑا ویکنس بھی ہوا ہے، کہ بھائی پہلے بیماری تو تمہاری ٹھیک ہو جائے نا پھر تمہیں طاقت کی دوائیں دیں گے۔ اصل چیز تو تمہاری بیماری بھگانا ہے، دفع مضرت مقدم ہے نا کہ پہلے تمہیں موٹا کرنا شروع کر دیں، پہلے تمہیں وٹامن دینا ہم شروع کر دیں۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ دفع مضرت جو ہے وہ جلب منفعت پہ مقدم ہے۔ اچھا، اسی طرح مثال کے طور پہ دیکھیں کہ ایک تاجر ہے، اس نے 1 لاکھ ریال ایک کاروبار میں لگایا، تو پہلے تو کوشش کرے گا دفع مضرت کی کہ میرا راس المال تو محفوظ ہو نا، اس کے بعد سوچے گا کہ نفع ہے۔ جلب منفعت تو بعد میں ہوگی، پہلے اصل کو تو محفوظ کرے نا۔ اس کو کہتے ہیں دفع مضرت اور اس کو کہتے ہیں جلب منفعت۔ اچھا، کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ منفعت تو قلیلہ ہے لیکن مضرت کثیرہ ہے۔
کیا مانا؟ ایک آدمی آیا، دکاندار سودا لے رہا ہے اور سودا ہے 100 200 500 600 1000 روپے کا، اس کو ٹیلی فون آیا کہ وہ اللہ کے بندے تیرے گھر کو آگ لگ گئی ہے. تو اب گھر کا جل جانا جو ہے وہ مضرت کثیرہ ہے، 500 200 بچ جانا یہ منفع تو ہے لیکن تو قلیلہ ہے. تو اب کوئی عقل مند آدمی ایسا نہیں کرے گا کہ چلو گھر جلنے تمہاری نفع تو میں چھوڑوں نا، میں یہ نفع تو حاصل کر لوں. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ منفعت قلیلہ ہو اور مضرت کثیرہ ہو تو وہاں بھی پہلے مضرت کا علاج کیا جائے گا، منفعت بعد میں حاصل کی جائے گی. تو اس لیے چونکہ دفع مضرت ضروری تھی کہ پہلے ہم شیطان کی دشمنی سے تو بچیں نا، پہلے ہم اس کے وساوس سے تو بچیں. جب ہم اس سے ہی نہیں بچیں گے تو ہمیں قرآن پاک سے حاصل کیا ہوگا؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے تعوذ کو مقدم کر دیا ہر چیز. اب ایک بات یاد رکھیں کہ جتنے قرآن میں دعا کے صیغے ہیں جہاں جہاں بھی آپ پڑھیں گے جمع کا صیغہ ہو. اہدنا الصراط المستقیم، اسی فاتحہ میں دیکھو ایاک نعبد ایاک نستعین، ربنا آتنا، ربنا ظلمنا، ربنا لا تؤاخذنا، ربنا لا تزغ قلوبنا. ہر جگہ آپ کو جہاں جہاں دعا آئے گی نا صیغے جمع کیا ہے. یہ کیا وجہ ہے کہ اعوذ بے مفرد ہے؟ بات کو سمجھیے. کبھی جب دعا مانگ رہے ہیں تو یہ کہا جاتا کہ اعذنا، یا اللہ ہم سب کو پناہ دے. لیکن یہاں مفرد کا صیغہ استعمال کیا جا رہا ہے اعوذ، جبکہ دعا کے موقع پر سارے قرآن میں جو ہمیں سکھلایا گیا وہ یہ ہے کہ جمع کے ساتھ دعا مانگو تاکہ سب کو فائدہ ہو. اسی لیے دعائیں جو ہیں وہ جامع ہوتی ہیں نا کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. تو اب دیکھیں گے یہ سارا جمع کا، لیکن جب ہم اعوذ باللہ بھی آئے تو یہاں مفرد ہے کہ اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں. یہ نہیں کہ ہم پناہ مانگتے ہیں. اعوذ باللہ میں پناہ پکڑتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ شیطان کے شر سے، شیطان مردود سے. تو اب یہاں اعوذ میں پناہ پکڑ، یہ نہیں کہا گیا کہ ہم پناہ پکڑتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ تو علماء نے فرمایا کہ اصل وجہ یہ ہے کہ شیطان کی ضرورت جو ہے وہ اس کے سامنے گویا جبات بھی کچھ نہیں ہے. اس کی مضرت اور شیطانی وساوس کا حملہ ایسا ہے، اس لیے وہاں حکم دیا گیا کہ اب جمع کے صیغے پہ نہ گزارا کرو بلکہ ہر فرد پناہ پکڑے. ورنہ تھا نا کہ ایک آدمی نے کہہ دیا ربنا ظلمنا انفسنا نے کہہ دیا آمین. اللہ کہا نہیں، ہر بندہ پناہ پکڑے، ہر بندہ مفرد لفظ کے ساتھ پناہ پکڑے، کیونکہ اس کا حملہ اتنا شدید ہے کہ اس کے سامنے جماعت یا فرد کا ہونا جو ہے کوئی حیثیت نہیں رکھتا. تو اس لیے حکم دیا گیا کہ اعوذ کے ساتھ مل کے سارے ہر بندہ اپنے اپنی زبان سے پناہ پکڑے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا، اسی طرح اور بات بھی یاد رکھیں کہ جب ہم پناہ پکڑ رہے ہیں اور پناہ پکڑ رہے ہیں اللہ کے نام کے ساتھ، اور لفظ بھی جلالت، اللہ اس میں جلالت. باقی جو ہے نا وہ اسماء صفات ہوتے ہیں، صفت ربوبیت ہے، صفت رحمت ہے، جیسے رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین صفات ہیں. لیکن جہاں جہاں لفظ اللہ ہے تو اس میں جلالہ. تو اب ہم نے اعوذ باللہ، اور با جو ہے وہ الصاق کے لیے ہے. تو اللہ سے جو ہم پناہ پکڑ رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ تو علماء نے لکھا کہ یاد رکھیں کہ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ کوئی دنیا کی مضرت ہو یا دشمنی ہو، وہ اگر دشمن ہے، مضرت ہے، لیکن اس کے کسی نہ کسی پہلو میں کوئی بلائی بھی ہوتی ہے، کسی نہ کسی پہلو میں خیر. مثال کے طور پر سم الفار ایک دوا جس کو عربی میں کہتے ہیں سم الفار، اچھا ہندی میں کہتے ہیں سنکھیا، ایک زہر ہے، دوا.
لیکن اس زہر کے ایک گنا فوائد بھی ہم نے یعنی ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ 90 سال کی عمر ہے، نظر بحال ہے، قوت بحال ہے، آزار عیسیٰ بحال ہے، کیا ہے وہ سنکھیا استعمال کرتے تھے، حالانکہ سنکھیا زہر ہے، اور زہر بھی انتہائی خطرناک زہر ہے۔ اچھا اسی طرح آپ دیکھ لیں، لیکن مقصد ہے کہ جہاں وہ زہر ہے، جہاں وہ ضرورت ہے، اس میں فائدہ بھی تو ہے کہ طاقت کی ذریعہ کا باعث ہے، قوت کا باعث کا، اعصاب کی قوت کے لیے ہے، دردوں کا علاج ہے، انسان کی کمزوریوں کا علاج ہے، ہر چیز جو لوگ اس کو استعمال کر کے ہضم کر گئے وہ تو پھر ہر بیماری سے زیادہ بچ جاتے ہیں۔ لیکن بہرحال میری تقریر سن کے کوئی استعمال نہ کرے، اب استعمال کرنے والے بھی نہیں رہے اور کرانے والے بھی نہیں۔ پہلے طبیب اپنے نگرانی میں استعمال کراتے تھے، اب وہ طبیب بھی بڑھ گئے، اب آپ تو ہم تو یہ بھی نہیں پتہ کر سکتے کہ یہ سنکھیا کون سا ہے، یہ صحیح ہے یا خالص ہے یا غلط ہے، یا استعمال انسانی کے لیے ہے یا استعمال کے لیے ہے ہی نہیں۔ یہ انتہائی خطرناک چیز ہے۔ وہ پہلے وہ اطباء جو تھے، بڑے بڑے طبیب گزرے ہیں، ان کے پاس طریقے تھے کہ وہ بچے کو بھی کرا دیتے تھے، کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، ان کو پتا تھا کہ کیسے استعمال کرانا ہے۔ اچھا بعض لوگوں کو اللہ معاف کرے عادت بھی ہو جاتی، میں نے خود دیکھے، میرے قریب میں رہنے والے تھے، 2 بھائی تھے، ایسے ماشاء اللہ لال گلال چہرے تھے ان کے، حالانکہ غریب لوگ تھے، کپڑے دھوتے تھے، دھوبی رنگ ساز تھے، کپڑوں کو رنگ دیتے تھے، اور سنکھیا سے لے کے منہ میں کھا لیتے تھے۔ حالانکہ ایسی ظالم چیز ہے کہ اس کا اگر یعنی ایک ذرہ جو کسی سوئی کے ناکے کے برابر ہی آ جائے تو بندہ انشاءاللہ فوراً کلمہ پڑھنا بھی مشکل سے نصیب ہوگا، لیکن وہ توڑ کے کھاتے رہتے ہمارے سامنے تھا۔ میں نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا بس قوت مدافعت ہو گئی، عبادت ہو گئی تو اب ہمیں کچھ نہیں کہتے، عادت ہو گئی۔ دیکھو نا اللہ معاف کرے، جیسے لوگ منشیات کے عادی ہو جاتے ہیں، مخدرات کے عادی ہو جاتے ہیں، سگریٹوں کے عادی ہو جاتے ہیں۔ نہ پینے والے آدمی کے کمرے میں آپ سگریٹ پینے، اس کو 3 دن کمرے میں داخل نہیں ہو سکتے، یعنی آپ کے اثرات بدبو جو ہیں وہ کم سے کم 3 دن تک رہتے ہیں، اور پینے والے کو کچھ بھی نہیں، اس کے ادھر بھی اس کو کچھ بھی نہیں۔ اچھا پورا کمرہ دھوئیں کا بھرا ہوا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ کوئی یعنی پرانے زمانے کے جو ریل کے انجن ہوتے تھے نا، کالے کوئلے پہ چلنے والے، وہ انجن صاحب تشریف لے جا رہے ہیں، پورے کمرے میں، پورے گھر میں اللہ کا عذاب آیا ہوا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو بہرحال نا یہ ہے کہ قوت لیکن اس میں فائدہ ہوا۔ اچھا اب سانپ کتنا زہر ہے، لیکن سانپ کے سر میں خدا کی قدرت ہے، اللہ نے ایک منکا رکھا ہے جس کا نام ہے زہر مورا۔ اچھا وہ زہر کا تریاق ہے، زہر کا توڑنے کا علاج ہے زہر مورا، اور انتہائی مفرح قلب ہے، دل کو طاقت دینے والی چیزیں ہیں سانپ کے سر میں۔ اب کہیں ایسا نہ ہو کہ سانپ پکڑنے کے لیے تشریف لے جائیں اور سانپ ڈس جائے کہ مولانا مکی صاحب نے درس میں کہا تھا۔ اس کے وہ سانپ کون سا ہوتا ہے وہ بھی آپ نہیں جانتے، وہ بھی علم ہے، سانپ کی بھی تو ہزاروں قسمیں ہیں۔ اچھا تو اس لیے میں عرض کر رہا تھا مثال سمجھانے کے لیے کہ آگ ہے، اب آگ جلا دیتی ہے، لیکن آگ کے فائدے کتنے ہیں؟ آگ نہ ہو تو کھانا کیسے کرتے، آگ نہ ہو تو گاڑیاں کیسے چلیں، آگ نہ ہو تو آپ سردیوں میں دن کیسے کاٹیں۔ تو ایک طرف اگر ضرورت ہے تو دوسری طرف منفعت بھی ہے، لیکن شیطان ملعون ایسا بدبخت ہے کہ اس میں مضرت ہی مضرت ہے، کوئی منفعت کا پہلو ہی نہیں۔ بات کو سمجھیں، جس لیے میں ساری محنت کر رہا ہوں کہ شیطان کے جو وساوس ہیں، یعنی ہر دشمن کی دشمنی کے پیچھے کوئی نہ کوئی بھلائی ہے۔ ایک دشمن ہوتا ہے آپ کا، اس کی وجہ سے آپ الرٹ رہتے ہیں، ہوشیار رہتے ہیں، تو یہ فائدہ تو ہوا نا کہ دشمنی ہے بھائی، تو آدمی ہوشیار ہوگا، اور اسی دن مرتا ہے جس دن غفلت کرتا ہے کہ بس ذرا غفلت ہو گئی مارا گیا۔ تو دشمن، ہر دشمن کی دشمنی میں، ہر ضرر والی چیز کے ضرر میں، جہاں ضرر ہوگا وہاں فائدہ بھی ہوگا، لیکن ایک شیطان ہے بدبخت جس میں ضرر ہی ضرر ہے، فائدہ ہے ہی۔ ایک بات ہمیں یاد، کیونکہ اس کی مضرت جو ہے، یوں سمجھ لے، عربی میں کہتے ہیں کاملہ مطلقہ،
اس کی مضرت جو ہے نقصان کامل بھی ہے اور ہے بھی ہر لحاظ. تو اس لیے چونکہ اس کی مضرت اتنا خطرناک ہے تو اس لیے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ پناہ پکڑتے ہیں. اچھا اب مضرت کو دیکھ لیں. علماء نے فرمایا کہ ایک مضرت صوبی ہے. کیا بنا؟ کپڑا پھٹ گیا، یہ بھی تو مضرت ہے. ایک مضرت جسمی ہے، بندے کی یا کوئی ٹانگ ٹوٹ گئی، ہڈی ٹوٹ گئی، یہ بھی تو مضرت ہے. ایک مضرت روحی ہے. کیا مانا؟ کہ روح کو نقصان پہنچا. اور روح بندے کا کیا ہے؟ ایمانیات. ایمان نہیں ہوگا تو بندہ مردہ ہے، زندہ تو ایمان سے ہوگا. تو شیطان کی مضرت جو ہے وہ مضرت صوبی نہیں، مضرت جسمی نہیں، وہ مضرت روح ہے کہ انسان کی ایمانیات پہ حملہ کرتا ہے اور انسان کو جہنم کا حقدار بنا دیتا ہے. تو اس لیے ہمیں اتنے بڑے قوی اور خطرناک دشمن کے لیے پناہ پکڑنی تھی تو اللہ کی ذات کے ساتھ ہی پکڑنی تھی، اور تو ہمیں کوئی چیز بچانے والی تھی نہیں. اسی لیے حضرت پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق واقعہ لکھتے ہیں. اچھا ایک کتاب بھی لکھی ہے علامہ جوزی نے، اس کا نام ہے تلبیس ابلیس. اگر پڑھنے کا موقع ملے تو بڑی اعلیٰ کتاب ہے. علامہ جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے تلبیس ابلیس، کہ ابلیس کی شیطانی حملے اور حرکات کیسے ہوتے ہیں. تو اس میں انہوں نے ان واقعات کا ذکر کیا. تو حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے ایک رات بیٹھے عبادت فرما رہے تھے. اور یہ بھی یاد رکھ رہے ہیں کہ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ صحیح العقیدہ اور سب سے بڑے موحد، خالص اہل سنت والجماعت، اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی اصول اور فروع کے اندر تقریر فرمانے والے تھے. یعنی اتنا صحیح العقیدہ بندہ تھا. اور ان کی بڑی اعلیٰ کتابیں ہیں، لیکن بعض کتابوں میں دشمنوں نے غص و سمین کیا ہے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، کیونکہ ساری زندگی حضرت کا کام جو ہے وہ اہل بدعت اور اہل رفض یعنی توحید اور عظمت صحابہ پہ رہا. تو اس لیے یہ مبتدع بھی اور روافض بھی ان کے دشمن بن گئے. تو انہوں نے ان کی کتاب جیسے غنیت الطالبین ہے، اس میں کئی باب لوگوں نے ڈالے ہوئے ہیں جو حضرت القادر جیلانی کے نہیں ہیں، جس کی وجہ سے لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں کہ کیا وہ بھی نعوذ باللہ شرک کرتے تھے. وہ تو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ یعنی جس مسلک پر یہاں کے علماء ہیں، یہ مسلک تھا امام حضرت القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ. تو حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ عبادت کر رہے تھے کہ یکدم روشنی ہو گئی اور آواز آئی کہ عبد القادر جاؤ، ہم نے آپ پر ساری شریعت تکلیف جو ہے نا ساری معاف کر دی. تم نے میری اتنی عبادت کی ہے کہ آج کے بعد میں نے راضی ہو کر تم پر ساری تکلیف جو ہے شریعت کی ختم کر دی. جب یہ آواز آئی تو حضرت عبد القادر جیلانی نے فوراً کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جب اللہ کے نام سے پناہ پکڑی نا، اب شیطان نے بھاگنا تھا. شیطان بھاگا اور کھل بھی گیا. تو ہم نے کہا اچھا تم مجھے برباد کرنے کے لیے بات کہہ رہے تھے. اور میں نے کہا عبد القادر ایسے طریقے سے تو میں نے کئی لوگوں کی کروڑوں کی گردنیں توڑ ڈالی ہیں، لیکن چونکہ تم عالم تھے، صرف پیر نہیں تھے، صرف عابد نہیں تھے، ساتھ عالم بھی تھے، تو تیرے علم نے تمہیں بچا لیا. انہوں نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فرمایا بدبخت مجھے میرے اللہ نے بچایا ہے، علم نے نہیں. کتنے عالم گمراہ ہو گئے، تم پھر مجھے دھوکہ دے رہے. تو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ شیطان کہنے لگا کہ حضرت میرے پاس 70,000 نورانی جال ہے، میں لوگوں کو اس نورانی جال میں لا کے پھنساتا ہوں. عالم کو علم کی مار دیتا ہوں، عابد کو عبادت کی مار دیتا ہوں، متقی کو تقوی کی مار دے کے گمراہ کرتا ہوں. لیکن بس اللہ نے آپ کو بچانا تھا، آپ میرے حملے سے بچ گئے. یہی وجہ ہوتی ہے کہ بعض ہمارے لوگ جو جلدی جلدی صوفی بننا چاہتے ہیں نا جی، بغیر کسی عالم کی، بغیر کسی صحیح لوگوں کی صحبت کے اور کچھ دن عبادت کی ریاضت کی صاف بات ہے، جب آپ عبادت کریں گے تو اثرات تو آئیں گے. اصولی سی بات دیکھو نا، آپ کے ساتھ بیٹھے رہیں آپ کو بدن گرم نہیں ہوگا، کوئی بات ہے. آپ ایئر کنڈیشن کے سامنے بیٹھ جائیں آپ کو بدن ٹھنڈا نہیں ہوگا.
تو جب آپ اہل اللہ کے ساتھ بیٹھیں گے تو اللہ کے ذکر کے برکات تو آئیں گے، لیکن آگے چونکہ علم نہیں ہوتا تو ایسی جب ان کو شیطان 1 منٹ میں بھٹکا دیتا ہے، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بغیر دین پہ رہنے کے وہ اسلام سے بھی نکل جاتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس اب ہم تو بالکل آسمان کے قریب پہنچ گئے ہیں، باقی 1 میٹر 2 میٹر کا فاصلہ رہ گیا ہے، اڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور پھر ان کو یہ خواب آتے ہیں کہ ابھی آج حضور کی زیارت ہوئی تھی، سرکار دو عالم ٹکٹ مانگ رہے تھے۔ یہ سارے ان کا قصور نہیں ہوتا بیچاروں کا، کیونکہ صحبت نہیں ہوتی کبھی، اس لیے وہ بھٹک جاتے ہیں۔ تو اب اس لیے ہم نے اللہ کا سہارا پکڑا کہ جب دشمن قوی ہو تو سہارا ہمیں قوی تر کا لینا ہوگا۔ اور دوسری وجہ علماء نے لکھی ہے کہ یہ ہے کہ شیطان جو ہے وہ ہمیں دیکھتا ہے، ہم دیکھتے نہیں۔ کیا مانا؟ شیطان دشمن تو ہے لیکن اس کو عربی میں کہتے ہیں عدو غیر محسوس، کہ عدو تو ہے ہمارا لیکن محسوس نہیں، نظر نہیں آ رہا، پتہ نہیں کدھر ہے۔ تو جب اچھا قرآن کہتے ہیں کہ وہ ہمیں دیکھتا ہے، إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ۔ اللہ نے فرمایا وہ اور اس کا قبیلہ جو ہے تم کو دیکھتے ہیں لیکن تم ان کو نہیں دیکھ سکتے ہو۔ تو جو دشمن نظر نہ آئے، اب دیکھیں نا یہ دروازے کے پیچھے ایک آدمی، ایک لڑکا 10 سال کا ایک چھوٹا سا ڈنڈا لے کے کھڑا ہو جائے، بڑے سے بڑا پہلوان بھی گزرے نا تو مارے گرا پڑا ہوگا، کیونکہ نظر ہی نہیں آ رہا، پتہ نہیں لگا اسے مار دیا۔ تو دو دشمن نظر نہ آئے وہ بڑا خطرناک ہے۔ نظر آنے والے کو تو آپ کچھ بھی کریں گے، آپ بھی کوئی اس کا مقابلہ کریں گے، آپ بھی ہاتھ دیں گے کچھ ہی، لیکن اچانک جس نے حملہ کر دیا نظر ہی نہیں آیا تو آپ کریں گے کیا؟ تو اس لیے اب ہم نے کس کی پناہ پکڑی؟ اس اللہ کی پناہ پکڑی جس کو کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا، جس کو جنات بھی نہیں دیکھ سکتے اور انسان بھی نہیں دیکھ سکتا، لا یدرکہ الابصار۔ اس لیے ہم نے اس ذات کی پناہ پکڑی۔ دشمن ایسا تھا جو ہمیں نظر نہیں آتا تھا، تو ہم پناہ کس کی پکڑیں؟ اس لیے اللہ کے سوا اور کسی کی پناہ میں ہم بچ ہی نہیں سکتے تھے، تو اس لیے ہم نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اچھا اب جناب یہ سمجھیں کہ شیطان کو شیطان جو کہتے ہیں کیا معنی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان، اس کے اندر علماء نے فرمایا کہ 2 قول۔ ایک تو ہے کہ نون اصلی نہیں ہے، نون غیر اصلی ہے، شاتا یشیت ہو تو شاتا یشیت و شاید کا بنا ہوتا ہے احتراق، جلنا۔ شیطان جو ہے نا نون کو نکال دو تو باقی کیا بچے گا بغیر نون کے؟ شاتا یشیت شیطان، تو نون اصلی نہیں ہے۔ تو جب شید کا معنی ہوتا ہے احتراق، جلنا، اس کو کیوں کہتے ہیں شیطان؟ لأنه يحترق في حسب بغض الانسان، کہ یہ بھی انسان کی دشمنی میں ہر وقت جل رہا ہے، اس لیے اس کا نام ہوا شیطان۔ اچھا اب اگر اس کا نون اصلی مان لیں گے، نہیں نون اصلی ہے، شیطان کے لفظ کے اندر نون جو ہے اصلی ہے۔ اگر شیطان نون اصلی ہوگا تو معنی کیا ہوگا؟ شیطان یشتنو، معنی بعدا، دور۔ تو دور کس بات سے؟ اب علماء نے لکھا بعید من الملأ الاعلی، بعید عن رحمت اللہ، بعید عن محبت الانسان، ملأ اعلی سے بھی دور، اللہ کی رحمت سے بھی دور، انسانوں کی محبت سے بھی دور، اس لیے نتیجہ کیا نکلا کہ مردود کہلایا۔ اس لیے شیطان کا مادہ جو ہے یا تو نون کے بغیر ہے تو معنی ہے احتراق، جلنا، اور اگر نون اصلی ہے تو معنی ہے دور، کہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا۔ اس لیے اللہ نے حکم دیا فَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ۔ اللہ نے حکم دیا نکل جاؤ مردود، قیامت تک تجھ پہ میری لعنت ہے۔ لعنت کا معنی البعد عن رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے دور ہو جانا۔ تو جب اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے تو باقی اس کے بعد بچا کیا؟ اس لیے شیطان کو شیطان کہتے ہیں۔ اچھا رجیم رجام سے ہے، رجیم فعیل بمعنی مفعول ہے۔ کیا معنی رجیم؟ پتھر مارا گیا، معنی مردود۔ پتھر آپ کس کو مارتے ہیں؟ جس کو آپ دفع کرنا چاہتے ہیں، رد کرنا چاہتے ہیں۔
اچھا ایک لفظ کا خیال رکھا کریں، بہت سارے ہمارے بھائی غلطی کرتے ہیں، قرآن ہونا ترجمے والا تو کہہ دیتے ہیں شد کے ساتھ مترجم، قرآن مترجم، نعوذ باللہ، یعنی وہ قرآن جو پتھر جس کو مارے گئے، لفظ ہے قرآن مترجم، خیال کیا کریں کبھی شد کے ساتھ نہ پڑھیں، کبھی شد کے ساتھ پڑھیں گے تو نعوذ باللہ کفر ہو جائے گا، معنی بدل جائے گا، کہ وہ اکثر کہتے تھے قرآن ترجم، وہ اللہ کے بندے، وہ ترجم کا معنی تو یہ ہو جائے گا کہ اس کو ترجم کیا گیا، پتھر مارے گئے، لفظ ہے مترجم بغیر تشدید، بغیر شد، یعنی شد نہ ہو، اس کو آسانی کے ساتھ پڑھیں گے کہ وہ قرآن جس کا ترجمہ کیا گیا۔ تو شیطان کو رجیم کیوں کہا گیا؟ کہ وہ مردود ہے، پتھر مارا گیا، جیسے کسی چیز کو ہم رد کرتے ہیں تو اس کو پتھر مارے جاتے ہیں، تو اب اس کی وجہ سے شیطان بھی مردود ہو گیا، مرجوم ہو گیا اور ملعون ہو گیا، اس لیے کہتے ہیں کہ شیطان الرجیم۔ تو اب ہم نے جب پناہ پکڑی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اچھا اب جناب دیکھیں گے شیطان کے وساوس، کہ شیطان کے وساوس کا اور شیطان کے اس یعنی اس کی کسی انسان کو ہلاک کرنے کا سر تدبیر اس کا کیا ہوگا؟ اس کو علماء اپنی اصطلاح میں کہتے ہیں نا، پہلی چیز تو تھی کہ اعوذ باللہ پہلے کیوں ہے، صرف تقدیم ہو گیا کہ بھئی اس کو مقدم کیوں کیا گیا، پہلے دفع المضرت ہے کہ بھئی دفع مضرت پہلے جو ہے وہ ضروری ہے، منفیات تو بعد میں اللہ سے مانگیں گے، پہلے دشمن کو تو ہم دفع کریں، اور دشمن بھی ایسا جس کو قرآن نے کہا ہو کہ عدو مبین، جس کی واضح العداوت ہے، اور عداوت بھی ایسی جو ہر وقت ہے، ہر حال ہے، ہر انسان سے ہے، خاص طور پہ مومنین سے۔ اچھا اس لیے علماء نے فرمایا یاد رکھو کہ علوم جو ہے نا وہ دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک علوم ضارہ ہوتے ہیں، ایک علوم نافعہ ہوتے ہیں، یعنی بعض علوم ہیں آدمی کو نفع دینے والے اور بعض علوم ہیں نقصان دینے والے۔ اسی کو علماء نے یہ بھی تقسیم کیا کہ علوم رحمانی ہوتے ہیں اور علوم شیطانی ہوتے ہیں۔ اب دیکھو نا گانا بجانا یہ بھی تو علم ہے نا، موسیقی جو ہے علم ہے، ایسے تھوڑا ہے، ناچنا علم ہے، کوئی ایسے تھوڑا ہے کہ بھئی جو بھی کھڑا ہو جائے وہ اچھلنا کودنا شروع کر دے تو وہ ناچ کہلائے گا، نہیں، ناچ جو ہے وہ بھی ایک قسم ہے، اس کے اندر کئی قسم ہے۔ اچھا اسی طریقے سے نجوم وہ بھی تو علم ہے، جفر وہ بھی تو علم ہے، علم العادات وہ بھی تو علم ہے، اسی طرح علم الفلکیات وہ بھی تو علم ہے، یوگا وہ بھی تو ایک علم ہے، کہ یہ سارے علوم ہیں، یہ نہیں کہ علم نہیں ہے، تو ہے سحر جادو علم ہے، لیکن علوم ضارہ ہے، علوم نافعہ نہیں۔ علوم نافعہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ علوم جن کا تعلق آدمی کے دین سے ہے، ایمان سے ہے، عبادات سے ہے، معاملات سے ہے، اقتصادیات سے ہے، اس کی دنیا کی بھلائی سے ہے، اس کی آخرت کی بھلائی سے ہے، تو وہ علوم نافعہ ہوتے ہیں۔ اچھا جتنے علوم ضارہ ہیں نا ان کا سب سے بڑا پرنسپل جو ہے وہ ابلیس ہے۔ اچھا خدا کی قدرت ہے، بعض علماء نے ایک عجیب لفظ لکھا ہے، انہوں نے کہا کہ چونکہ شیطان کس چیز سے بنا ہے؟ آگ سے، شیطان جن ہے نا، تو جنوں کو اللہ نے کس سے پیدا کیا؟ آگ سے۔ انہوں نے کہا کہ اس بدبخت نے چونکہ یہ خود بھی ناری تھا نا، تو جتنے علوم ناریہ تھے وہ سارے کافروں کو سکھائے ہیں، اس لیے کافر جو ہے نا علوم ناریہ میں تم سے آگے ہوگا، ہائیڈروجن بم بنانے میں، ایٹم بم بنانے میں، میزائل بنانے میں، سٹار وار میں، کیوں؟ یہ ساری چیزیں آگ سے تعلق رکھتی ہیں، اور اصل شیطان کا آگ ہے۔ تو جتنے علوم ناریہ اور ضارہ ہیں وہ زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کو سکھلائے گا، ہمیں ضروری دکھلائے گا، ہم تو اس کے دشمن ہیں، ہم تو اچھا اس کو یہ پتا ہے کہ ان کی وجہ سے تو مجھے میزائل لگے ہیں، تو ہمیں کیوں سکھائے؟ کیونکہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آسمانوں پہ پہرے لگ گئے نا، اِنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا۔ تو جنہوں نے جا کے کہا ابلیس سے، انہوں نے کہا جی آسمان پہ تو بڑی سخت سیکورٹی ہو گئی ہے اور بالکل الرٹ ہے، اگر ہم قریب جانے کی کوشش کرتے ہیں تو شہاب ثاقب سے ہمیں مارا جاتا ہے،
انہوں نے کہا اچھا حد کوئی بہت بڑا واقعہ ہو گیا، زمین میں بھاگو اور پتہ کرو کہ زمین میں بات کیا ہوئی ہے کہ آسمانوں پہ جتنا پہرا لگ گیا ہے۔ حالانکہ پہلے وہ جاتے تھے فرشتوں کی بات سن لیتے تھے، اور انہوں نے باقاعدہ خلا میں ٹھکانے بنائے ہوئے تھے۔ یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم نے بڑی ترقی کر لی ہے اور فضا کو مسخر کر رہے ہیں، ہم چاند پہ پہنچ گئے ہیں، مریخ پہ ڈولے ڈال رہے ہیں، اب انہوں نے ایک نیا ستارہ بھی ڈھونڈا ہے تو ہم نے بڑی ترقی کر لی ہے۔ تو کوئی ترقی نہیں ہے، تو جن جو ہے نا جو انسان سے کم درجے کے لوگ ہیں وہ بھی خلا میں باقاعدہ اسٹیشن دھننا کنڈا میں نہ مقاعد الاسم، ہم نے باقاعدہ وہاں اپنی سیٹیں اور اپنی بکنگ اپنی ٹکٹ لگائی ہوئی تھی، چوکیاں لگائی ہوئی تھی، وہاں جا کے بیٹھتے تھے اور کان لگا کے سنتے تھے کہ فرشتے کیا بات کر رہے ہیں۔ تو فرشتوں کی جو بات سنی تو سیدھا دوڑے اور آ کے اپنے گرو گھنٹال کے کان میں ڈال دیا کہ کل فلاں جگہ بارش ہونی ہے۔ انہوں نے کہا اچھا تو آج پھر ہم خبر دے دیتے ہیں۔ تو انہوں نے خبر دے دی، ایک سچی دے دی، 10 جھوٹی دے دی۔ ایک تو وہ تھی نا جو ملائے اعلیٰ سے سنی گئی وہ سچی تھی، تو 7-10 جھوٹی بھی پھر چل گئی۔ جب ایک سچی نکل جائے لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے اچھا، اگر اس کے بعد کوئی غلط بھی ہو تو لوگ کہتے ہیں یار پھر ہو سکتا ہے کہ ہمارے سمجھنے میں کوئی بات رہ گئی ہے، تو اس کی بات ہے۔ لیکن جب حضور آئے تو بس انہوں نے کہا اب تو ہم ساتھ جا ہی نہیں سکتے۔ انا لا ندری اشر ارید بمن فی الارض ام اراد بهم ربهم رشدا، کہ یہ بھی پتہ نہیں کہ اللہ اس دنیا کو برباد کرنا چاہتے ہیں یا اس دنیا والوں کی کوئی بھلائی مقصود ہے کہ ہمارے آسمانوں پہ جانا جو ہے وہ بند ہو گیا ہے۔ اس لیے اس کو تو یاد ہے نا کہ شیاب ثاقب ہمیں مارے جاتے ہیں، تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ جتنے علوم زارہ ہیں، کیونکہ شیطان ہمیشہ بدبخت ہے، وہ ان لوگوں کو علوم زارہ، علوم ناریہ، علوم غیر نافعہ، علوم صرف وہ جو دنیا سے لگانے والے اور آخرت سے ہٹانے والے سب ان کو دیتے ہیں۔ تو اس لیے بھی شاید اچھا اسی طرح آپ دیکھیں کہ قصہ بدر میں ابلیس لعین جو ہے کہ جب قریش مکہ نکلے 1000 کا لشکر لے کے، اب صاف پتہ تھا ابلیس لعین کو کہ بھی 1000 کے لشکر کا مقابلہ حضور پاک کی معمولی جماعت نہیں کر سکتی۔ کتنے صحابہ ہیں، تو اس موقع کو غنیمت جانے دو، ایسا نہ ہو کہ یہ درمیان میں واپس آ جائیں۔ تو اس نے کیا کیا ابلیس لعین نے کہ ایک سردار کی شکل میں جو ایک قبیلے کا سردار تھا اور بہت بڑا جنگجو قبیلہ تھا جس سے قریش کو ڈر تھا، قریش کو یہ ڈر تھا کہ اگر ہم بدر نکلیں اور وہ قبیلہ مکے پہ چڑھائی کر دیں تو مکے پہ تو قابض ہو جائے گا، ہم تو ہوں گے بھی۔ تو اسی قبیلے کے سردار کی شکل میں آیا ابو جہل کے پاس، کیا لگا کہ کوئی غم کرنے کی ضرورت نہیں، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، بس اسلام مسلمانوں کو مٹاؤ۔ اب ابو جہل مطمئن ہو گیا کہ اس قبیلے کی بھی ہمیں تسلی ہو گئی، صرف ان کا خطرہ ٹل گیا بلکہ وہ ہمارے ساتھ جانے بھی تیار۔ اب جناب جب بدر میں پہنچے، میدان بدر کے قریب آئے، اللہ کی شان ہے کہ جبریل علیہ السلام اور ملائکہ کا وجود، اب چونکہ ابلیس لعین تو دیکھ سکتا ہے، ابو جہل بھی نہیں دیکھ سکتا اور بھی کوئی انسان نہیں دیکھ سکتا، تو اب اس نے آہستہ آہستہ اپنی سواری کو پیچھے کرنا شروع کیا۔ ابو جہل بلائے آگے چلو بھائی قریب آؤ، کیا ہو گیا آپ کیوں سست پڑ رہے ہو، تو وہ اور پیچھے ہو۔ آخر ابو جہل نے پکڑ لیا، اس نے کہا کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے کہا انی ارا بالا ترون، کہا بات یہ جو میں دیکھ رہا ہوں تم دیکھ نہیں رہے۔ اس نے کہا بات سنو ابو جہل، انی ارا بالا ترون، جو میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں، انی اخاف اللہ، بس میں ڈرتا ہوں بھائی، میں نہیں جاتا آگے۔ تو کیوں؟ اس نے کہا میں نے جو دیکھا ہے تمہیں کیا پتا۔ وہ سمجھ گیا، بلعون ابلیس جو ہے اس کو بات سمجھ آ گئی کہ ہاں اب جب ملائکہ آ گئے ہیں تو اب تو قریش نہیں بچتے، ملائکہ کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ ملائکہ کا مقابلہ کیا ان کا، ایک فرشتہ بھی آ جائے تو سب کے لیے کافی ہے، وہاں سے اللہ تبارک تعالیٰ نے 3000 کا نزول کا وعدہ اتار دیے۔ تو اس لیے ابلیس لعین جو ہے وہاں سے بھاگا، کیونکہ انہو وہ دیکھ رہا انی ارا ما لا ترون۔ اسی لیے بعض علماء نے
ایک عجیب بات لکھی ہے. انہوں نے کہا کہ ابلیس جو ہے نا جی شیطان، انہوں نے کہا اس میں 3 عین تو موجود تھے لیکن ایک عین نہیں تھا، اس لیے مار کھا گیا بدبخت. اب 3 عین جو ہے موجود تھے اور ایک عین نہیں تھے. یہ بعض اہل اللہ کی اولیاء اللہ کی باتیں بھی ہوتی ہیں نا، اصحاب تصوف جو ہے ان کی بھی بعض باتیں ہوتی ہیں، لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھا کریں کہ کلام صوفیہ در شریعت حجت میں، صوفیہ کا کلام شریعت میں حجت نہیں ہوتا، شریعت میں قرآن و سنت کی حجت ہوتی ہے، لیکن بزرگوں کی باتوں کو لوگ نقل کرتے ہیں. جیسے اسی مسئلے میں بھی دیکھ رہے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ایک بہت بڑے صوفی گزرے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اعوذ باللہ پہلے کیوں ہے اور بسم اللہ بعد میں کیوں ہے. انہوں نے کہا اللہ کے بندے، اعوذ میں پہلے الف ہے نا، تو الف پہلے ہوتا ہے، بسم اللہ میں با ہے تو بے بعد میں ہوتی ہے، تو لازمی بات ہے کہ اعوذ باللہ پہلے ہونا چاہیے تھا، بسم اللہ بعد میں ہونا چاہیے. تو ہر کسی کی اپنی سوچ، ان کا اپنا انداز ہے. اسی لیے اپنا حضرت شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ عطا اللہ شاہ بخاری امیر شریعت فرماتے تھے کہ ایک پٹھان تقریر کر رہا تھا، فرمان لگے کہ افسوس یہ ہے کہ اس کا لہجہ پٹھانوں والا تھا، انداز تکلم جو ہے وہ پٹھانوں والا تھا، ورنہ اتنی اچھی تفسیر کوئی آج تک مولوی کر نہیں سکتا. مجھے اس کی تفسیر سن کے میں نے کہا واہ بھائی واہ، کمال کر دیا تو نے خان. لیکن اگر کاش تیرا لہجے میں بھی کوئی نرمی ہوتی، کوئی الفاظ میں نرمی ہوتی، کوئی بات ہوتی تو، لیکن تفسیر کا انہوں نے کہا جی حق ادا کر دیا ہے، کوئی مانے یا نہ مانے میں مانتا ہوں اس پٹھان مولوی کو. انہوں نے کہا جی کیسے؟ انہوں نے کہا مسئلہ بیان ہو رہا تھا، کسی نے اس سے پوچھا کہ یہ قادیانی جو مرزا غلام احمد نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو مولوی صاحب اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو اس نے کہا کہ دیکھو بات سنو، قرآن شریف جب شروع کرتے ہو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتے ہو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. انہوں نے کہا ختم کدھر کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ختم والناس پہ کرتے ہو. تو انہوں نے کہا دیکھو با سے شروع کرتے ہو، سین پہ ختم کرتے ہو، تو با اور سین کو ملاؤ تو کیا بنے گا؟ بس. کہ بس میرا نبی آ گیا، قرآن اتر گیا، بس ہوگی. یہ کتے کا بچہ کدھر سے آ گیا؟ تو نے کہا جو تفسیر اس نے بیان کی ہے نا، ایسی کسی کا مولوی کا باپ بھی نہیں کرتا. انہوں نے کہا دیکھو با اور سین بس، جب بس ہو گیا یہ کدھر سے آ گیا؟ انہوں نے کہا با سے شروع کرو اور سین پہ ختم کرو، کیا بنے گا؟ اچھا یہ لفظ بھی ہے بس، اس کو مفسرین نے بھی لکھا ہے. صرف یعنی جو ادائیگی ہے پٹھان پھر ادائیگی تو پٹھانوں والی کرے گا نا، وہ ادائیگی نرمی تو اس کے پاس ہوتی نہیں ہے، وہ تو سیدھی سی بات کرتا ہے، جو بات کرے گا سیدھی، اللہ پاک رحمت فرمائے. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ جو اس نے یہ کیا نا جی، جو تفسیر کی، انہوں نے کہا ایسا مزہ مجھے کسی کی تفسیر میں نہیں آیا. انہوں نے کہا بھی بس قرآن پہ بس ہو گیا، ہمارے نبی محمد مصطفیٰ پہ بس ہو گیا، تو یہ کدھر سے نکل آیا؟ اس کو کدھر نبی بنا؟ بس ہو گیا جب قرآن بس، کتابت بس، رسالت بس، نبوت بس، شریعت بس، یہ کدھر سے آیا؟ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ بھئی اللہ تبارک و تعالی ہمارے حالات پر بھی رحمت فرمائے اور قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ ایسا بدبخت ہے ابلیس کہ انہو یراکم من حیث لا ترون، اور وہاں کہتا ہے انی ارا ما لا ترون انی اخاف اللہ واللہ شدید العقاب. اور دیکھو آگے کیا کہتا ہے، میں اللہ سے بھی ڈرتا ہوں اور اللہ کا عذاب بڑا سخت، اللہ کا عذاب جو ہے بڑا سخت. تو وہ جان گیا تھا کہ فرشتوں کا نزول جو ہے یہ ہلاکت قریش کی دلیل ہے کہ اب قریش نہیں بچتے. کہ ایک فرشتہ اگر جبریل علیہ السلام آتا ہے اور پوری قوم لوط کی بستیوں کو اٹھا کے آسمان تک لے جاتے ہیں، یہاں سے اتنا فرشتے ہیں، یہ نہیں بچتے. تو میں لہذا اب یہاں کیا کر سکتا ہوں؟ اچھا پھر دوسری ویسی بھی بات یہ ہوتی ہے ابلیس ملعون کی کہ ہر گناہ گار کو گناہ تک پہنچانے کے بعد پھر لعنت بھی بیچتا ہے. یہ بات بھی سمجھیں، صحیح حدیث ہے حضور کی کہ آدمی جب صبح کا نماز کا وقت قریب آئے تو شیطان آ کے اس کو تھپکیاں دے تو سو جا بیٹا سو جا، ابھی بڑا ٹائم ہے. اچھا آنکھ کھل بھی جائے نا، گھڑی کو دیکھ رہی ہے ابھی 20 منٹ ہے نا، 10 منٹ تو اور آنکھ لگ سکتی ہے، 10 منٹ میں وضو کر کے پہنچ جائیں گے، پھر سلا دے گا. جب سو جائے گا نماز کا وقت وہ دیکھ کے جماعت ہو گئی، نماز ہو گئی، یہ سو گیا ہے، تو آخر میں اس کے کان میں پیشاب کر کے چلا جاتا ہے کہ تم اسی قابل ہو.
جو اللہ کا سجدہ نہ کرے وہ پھر میرے پیشاب کا مستحق۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحیح حدیث مبارک میں ہے کہ بال ابھی نہیں اس کے کان میں باقاعدہ پیشاب کر دیتا ہے۔ اچھا اس کا احساس ہمیں اب ہو یا نہ ہو، لیکن بعد میں ہوتا ہے کہ آدمی گمراہ ہوتا چلا جاتا ہے، آدمی نماز سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، نماز سے بعید ہوتا چلا جاتا ہے، کیونکہ وہ ابلیس ہے، اس کا تو کام ہی۔ اسی لیے قیامت والے دن جو قرآن مقدس میں آتا ہے کہ جب جہنمی جہنم میں ہوں گے تو یہ بدبخت تو سب سے پہلے جہنم میں کھڑا ہوگا نا۔ تو جب اس کو دیکھیں گے تو جہنمی کہیں گے بھی چلو آج جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا وہ تو ہوا، لیکن اس کا تو رگڑا نکالو، اسی نے ہمیں خوار کیا۔ تو جناب سارے اکٹھے ہو کے اس کو پکڑیں گے کہ آؤ اس کو آج، ویسے تو ایک اللہ کی طرف سے عذاب ہے، ایک ہم اس کو دیتے ہیں۔ وہ کہے گا بات سنو، پہلے میری بات سن لو، بعد میں جو مرضی ہے کب کہے گا بات سن لو میری، اور اس کے بعد جو مرضی ہے مجھے سزا دو۔ اور نے کہا بات سنو کہ میرا کیا قصور کیا ہے میرا؟ الا ان دعوتکم فاستجبتم لی فلا تلومونی ولوموا انفسکم۔ کہے گا بات سنو کہ میں نے بھی تمہیں برائی کی طرف پکارا ہے نا، بلایا ہے نا برائی کی طرف۔ اللہ نے 1,24,000 پیغمبر بھیجا جن نے تمہیں ہدایت کی طرف بلایا، قرآن آیا، کتابیں آئیں، سب نے بلایا تمہیں، تم نے ان کی بات نہ سنی اور میری بات سن کے چلے آئے، تو اپنے آپ کو ملامت کرو، مجھے کیوں ملامت کر رہے ہیں؟ ایک طرف 1,24,000 پیغمبر بلانے والا، اللہ کے نبی بلانے والے ہیں، کتابیں بلانے والی ہیں، کتب سماویہ آئی ہیں، اور ایک طرف میں نے تمہیں بلایا ہے، تم نے میری بات مان لی، ان کی بات نہیں مانی، تو ملامت اپنے نفس کو کرو، مجھے کس بات کی ملامت کرتے ہو؟ اسی لیے جیسے کہ کسی شاعر نے بھی کہا کہ کار بد تو خود کریں، لعنت کریں شیطان پر، کہ افعال خبیثہ تو خود کرتے ہو۔ نے کہا کہ حرام کھانے کے مزے تو تم نے لیے، میں نے تو رشوت کا راستہ ہی دکھایا تھا نا، تم نے تو پھر رشوت سے محل بنانے شروع کر دیے۔ میں نے تو تمہیں شراب پینے کا ایک تھوڑا سا راستہ دکھایا تھا، میں نے یہ تھوڑا کہا تھا کہ تم پھر اتنا آگے نکل جاؤ کہ شیطان بھی پیچھے رہ جائے۔ یہ تم نے سارا کچھ خود کیا ہے، میں نے تو اپنے آپ کو رات نہیں کیا۔ تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے کہ قرآن پڑھنے سے پہلے ہم اللہ کی پناہ میں آ جائیں تاکہ شیطان کے حملے سے بچ جائیں۔ اب جب ہم نے پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو اب ہم قوی ترین کی پناہ میں آ گئے۔ جب ہم اللہ کی پناہ میں آ گئے تو اب شیطان کا حملہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، ورنہ تو وہ بدبخت ایسا ہے کہ دور رہ کر بھی فوسوس لہم الشیطان، وسوسہ ڈال دی۔ اور اس وسوسہ دیکھو کیسا ڈالا، آدم علیہ السلام کو وسوسہ یہ ڈالا کہ هل ندلکما علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی۔ کہنے لگا بات سنیں کہ یہ جنت کا مقام جو ہے نا، اس سے کوئی اور مقام ہے اچھا نہیں؟ انہوں نے کہا جنت میں ہمیشہ رہنا ہے نا، پھر اسی درخت کو کھانا ہوگا جس سے منع کیا گیا ہے نا آپ کو، یہی درخت تو ہے، یہی تو راز ہے، اسی کو بس چکھ لو، ہمیشہ جنت میں رہو۔ یعنی ان کو دھوکہ جنت کے نام پہ دے رہا ہے۔ دیکھو نا ایک آدمی نماز پڑھا ہے ماشاءاللہ، اب اس کو دھوکہ نماز کے نام پہ دے رہا ہے۔ سبحان اللہ، تمہاری نماز کا کیا کہنا، دیکھو سب دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ، تھوڑا اور لمبا کرو یار، ماشاءاللہ سارے دیکھ رہے ہیں کہ مولانا صاحب ماشاءاللہ بڑی خشوع سے نماز، بھائی لمبا سجدہ کرو، لمبا سے لوگ معتقد ہو جائیں گے، بس اسی میں آیا نماز برباد ہو گئی۔ تو اب نماز کے وقت